درد ہے سینے میں صاحب درد. میں نے اسٹیج کی دنیا میں ایک بہت بڑے عالم کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں 10 لاکھ بیٹیاں مرتد ہو گئی. کتنی بیٹیاں غیروں میں جا چکی ہیں. اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ آج دیکھیں جا کر کے غریب باپ کی دہلیز پہ بیٹی بیٹی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی، کوئی انہیں سینے سے لگانے کو تیار نہیں. غریب بیٹیوں کے بالوں پہ چاندی اتر آئی ہے. لیکن اگر ہمارے 4 بیٹے ہم وقت کے فرعون بنے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں نا تو اسٹیٹس دیکھتے ہیں، لیبل دیکھتے ہیں. جو لیبل نہیں دیکھتے ان کے ہاتھوں میں لسٹ نظر آتی ہے. کسی کو اپاچی چاہیے، کسی کو فریج چاہیے، کسی کو واشنگ مشین چاہیے. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے یہی سبق دیا. مذہب اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں. کوئی تصور میں دیکھیں ڈیمانڈیں کی جا رہی ہے. کبھی ان لوگوں کا درد بھی محسوس کریں جو بیچارے پردیش میں پڑے، جو غیر ملک میں پڑے ہیں. جا کر کے ان سے پوچھو کیا انہیں اپنا وطن اچھا نہیں لگتا؟ کیا انہیں اپنا ملک اچھا نہیں لگتا؟ اپنی بستی، اپنے لوگ، اپنے ماں باپ انہیں اچھے نہیں لگتے؟ ان کا دل چیخ چیخ کر کے کہتا ہے مولانا جب ہم گھر سے چلے تھے نا کمانے کے لیے تو پیچھے 4 بہنیں چھوڑ کر گیا. کتنی بہنیں؟ 4 بہنیں. آج 10-20 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو. لوگ سعودی میں ہیں، دبئی میں ہیں، کویت میں ہیں. 20 سال ہو گئے. وجہ ہم نے کہا صاحب جب شام ہوتی ہے پرندے بھی اپنے گھر لوٹ آتے ہیں. شام ہوتی ہے جانور بھی اپنے گھر لوٹ آتے ہیں. اگر کسان اپنے کھیتی میں کسی جانور کو چھوڑ دے تو وہ سیدھا اپنے ٹھکانے پہ رکتا ہے، اپنے گھر رکتا ہے. لیکن پردیش جانے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح، غیر ملک جانے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں 20 سال ہو گئے ہیں، کیا تمہیں اپنوں کی یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں ماں باپ کی یاد نہیں ستاتی ہے؟ کہتے ہیں مولانا اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے. جوانی ہم نے بدیش میں گزار دی ہے، جوانی ہم نے پردیش میں گزار دی ہے، غیر ملک میں ہم رہ رہے ہیں. کسی کو 15 سال ہو گیا ہے، کسی کو 20 سال ہو گیا ہے. وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا تھا جب ہم آئے تھے یہاں پر تب ہماری 4 بہنیں جوان تھی. ان بہنوں کو رخصت کرنا تھا، ان بہنوں کے ہاتھوں کو پیلا کرنا تھا، ان کی شادیاں کرنا تھی، ان کے نکاح کرنا تھے. لیکن یاد رکھو ہم کماتے رہے، پیسہ گھر بھیجتے رہے. اللہ نے 4 بیٹیوں کو، 4 بہنوں کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا. آج وہ اپنے گھروں پہ ہے. اس کے بعد ہماری شادی ہوئی، پھر ہماری بیٹیاں ہوئی، پھر ہم ان بیٹیوں کو رخصت کرنے کی تیاریاں میں تیاروں میں لگ گئے ہیں. آج دیکھو تو صاحب ایک بندے کی زندگی غیر ملک میں گزر رہی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے. ان کو کبھی ماں کا جنازہ یا تو فوٹو میں دیکھنے کو ملتا ہے یا ویڈیو کال پہ دیکھنے کو ملتا ہے. وہ کبھی اپنی ماں کی جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے پاتے، وہ کبھی اپنوں کے جنازوں میں بھی شامل نہیں ہو پاتے. وجہ یہ ہے ہم نے جہیز مانگنا شروع کر دیا ہے. 5 لاکھ کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 10 لاکھ کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ان بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے، ان بہنوں کو رخصت کرنے کے لیے کوئی بھائی بدیش میں پڑا ہے، کوئی باپ پردیش میں پڑا ہے. یاد رکھ پیارے اگر آخرت میں جنت چاہتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو. اگر تم نے نکاح آسان کر دیا قسم خدا کی ادھر غریب بیٹی مسکرائے گی، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا. لیکن صاحب ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں تو دولت چاہیے. ہم بیٹی دیکھنے جاتے ہیں نا جب تو بیٹی دیکھنے نہیں جاتے، اس کا محل دیکھنے جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھنے جاتے ہیں کیسا ہے. اور ایسے ظالم میرے سماج میں پڑے ہیں. اگر کل رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا، کل جانا ہے رشتہ دیکھنے تو آج سے نمک کا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. اور 2-4 نہیں جاتے، 10 لوگوں کی ٹولیاں جا رہی ہیں. یہ حقیقت نہیں صحیح، 10 لوگ جا رہے ہیں. کبھی سوچا تمہارے ناشتے کا انتظام بیچارہ غریب کہاں سے کرتا؟ اگر ہم 10 لوگ گئے تو ہم جیسے 4 لوگ اور پہنچ گئے تھے 10 لے کر کے. اس
نے قرضہ اٹھایا، پہلے کا ناشتہ کروایا، اس کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس کا قرضہ اٹھا کر کے اس کا ناشتہ پانی کروایا۔ ہم چاہتے تھے یعنی کہ آدھی شادی کا خرچ اس بچے اس بیچارے غریب نے شادی میں کیا خرچ کرے گا، لیکن ہم بھی جاتے ہیں۔ اگر امیر کی بیٹی ہے، دولت مند کی، سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پڑے الحمدللہ۔ اگر غریب کی بیٹی ہے نا تو ہم کوٹھی پہ نظر ڈال کر کے انکار کر کے چلے آتے، اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہو، ہنر بھی ہو، اور پرہیزگاری بھی ہو، شریعت کی پابندی بھی ہو، اور باحیا بھی ہو، لیکن ہم اس کے گھر کو دیکھ کر کے انکار کر کے چلے آتے۔ اور امیر باپ کی شہزادی جس کے دامن میں اگرچہ 4 داغ لگے لیکن 5 لاکھ کا کیش سارے داغوں کو دھو دیتا، اپاچی بلٹ سارے داغوں کو دھو دیتی۔ کیا لگتا ہے اگر میرے مصطفیٰ اس محفل کو دیکھتے ہیں، بغداد والا اس محفل کو دیکھتا ہے تو تمہارے وجہ سے جو غریب رویا مصطفیٰ اسے نہیں دیکھتے، بغداد والا اسے نہیں دیکھتا۔ یاد رکھو پیارے، کسی غریب کا سہارا بن جاؤ۔ اگر یتیم تمہارے وجہ سے دنیا میں مسکرایا نا تو بروز قیامت تم مصطفیٰ کی وجہ سے مسکراتے رہتے۔ لیکن ہمارا اپنا ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد پہلے ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں صاحب آج نہیں، گھر جا کر کے جواب دیں گے۔ ہم گئے 10 لوگ جانے کے بعد باپ بھی گیا تھا، بیٹا بھی گیا تھا، ماں بھی گئی تھی، کون نہیں گیا۔ ہماری بستی سے 2-4 لڑکے چلے گئے، دولہے کے دوست چلے گئے کہ صاحب ہم نہیں جاتے تو ہمارے دوستوں کو لے جاؤ، یہ دیکھے گا اپنی بھابھی کو، یہ دیکھے گا ہماری لڑکی کو۔ اتنے لوگ گئے، جانے کے بعد وہاں پہنچے، ناشتہ کیا، کھانا کھایا، لڑکی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پلٹ کے چلے آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں آج نہیں، ہم 1-2 دن میں جواب دیں گے۔ ادھر لڑکی کی سانسیں اوپر اور نیچے ہو رہی ہیں۔ 3 دن کے بعد جو ہم نے انکار کیا ہے، یاد رکھ پیارے، جب کسی کی طلاق ہوتی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی کو دیکھنے کے بعد انکار کر دیا جائے تو پڑوس والے انگلیاں اٹھاتے ہیں، لڑکی میں کوئی عیب رہا ہوگا، بیٹی میں کوئی کمی رہی ہوگی، اس لیے انکار کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھ پیارے، جب کسی غریب بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے، اس کے رشتے کو منع کیا جاتا ہے، تو تجھے کیا لگتا ہے جس طرح سکون سے تو سو گیا اسی طرح سے وہ بیٹی سو گئی ہوگی؟ نہ میرے پیارے، جب کوئی منع کرتا ہے غریبوں کو تو وہ تنہائی میں جاتی ہے، جانے کے بعد جو ہے سر پر دوپٹہ ڈالتی ہے، اور ڈالنے کے بعد اپنے رب سے باتیں کرتی ہے، اے مالک و مولا اگر ناک اچھی نہیں ہے تو میرا قصور کیا ہے، اگر آنکھ اچھی نہیں ہے اس میں میری خطا کیا ہے، مالک و مولا اگر رنگ اچھا نہیں ہے تو اس میں میرا جرم کیا ہے، اے مالک و مولا ناک تو نے عطا فرمائی ہے، آنکھ تو نے عطا فرمائی ہے، یہ کلر تو نے عطا فرمایا ہے، وجود تو نے عطا فرمایا ہے۔ ارے جب تنہائی میں دوپٹے ڈال کر کے بیٹی اس طرح روتی ہے تو یاد رکھ، صرف بخار نہیں آتا، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر طوفان آتا ہے، پھر آندھیاں آتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو رلا کے نہ جا، کسی کی بیٹی کو ستا کے نہ جا۔ اگر تو کسی کی بیٹی کو رلا کے جائے گا تو جب تو قبر میں جائے گا تجھے میرا رب اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو تو خشک ہو جائیں گے، کوئی پہنچنے والا میسر نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا سلطان رضا صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ کوئی پہنچنے والا میسر نہیں آئے گا، اس لیے میرے پیارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے پیارے نیک بنو، استاد سے سوال ہوگا ان کے شاگرد کے بارے میں، ہاں ماں سے سوال ہوگا اس کے بچوں کے تعلق سے، باپ سے سوال ہوگا۔ کیا لگتا ہے بچے پیدا ہو گئے بس ہماری ذمہ داری ختم؟ نہیں، ہر کسی سے سوال ہوگا کہ بتاؤ ہم نے تمہارے